Welcome to Alimi Knowledge Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیم المفعول علی الفعل والفاعل معا۔ مفعول کو فعل اور فاعل دونوں سے ایک ساتھ پہلے لانا، یعنی مفعول کو فعل اور فاعل دونوں ہی پر مقدم کرنا، دونوں ہی سے پہلے لانا۔ یجوز تقدیم المفعول به علی الفعل والفاعل معا فی نحو علی اکرمت۔ مفعول کو فعل اور فاعل ایک ساتھ دونوں سے پہلے لانا جائز ہے، علی اکرمت جیسی مثالوں میں۔ علی اکرمت یعنی میں نے علی ہی کی تعظیم کی۔ ومنہ قولہ تعالی، اور اسی قبیل سے اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو ایک فریق کی تم نے تکذیب کی اور ایک فریق کو قتل کیا۔ یہ اسی قبیل سے ہے۔ وَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِمَا فِي 4 مسائل، اور مفعول کو فعل فاعل دونوں پر مقدم کرنا 4 مسائل میں واجب ہے جو درج ذیل ہیں۔ الاولی ان یکون اسم شرط، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں شرط ہو، یعنی مفعول بہ اس میں شرط ہو۔ کقولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، من یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے، راستے سے بھٹکا دے، تو اس کا کوئی ہادی نہیں، کوئی رہنما نہیں۔ اس مثال میں من یضلل اللہ محل استشہاد ہے۔ من یضلل اللہ میں من مفعول بہ مقدم ہے اور یضلل فعل اور اللہ اس میں جلالت فاعل ہے، اور یہاں مفعول بہ کو فعل اور فاعل ایک ساتھ دونوں سے مقدم کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مفعول بہ یہاں اس میں شرط ہے۔ اور جیسے ایہم تکرم اکرم، ان میں سے جس کی تم تعظیم کرو گے اس کی میں تعظیم کروں گا۔ اس مثال میں ایہم اس میں شرط ہے جو مفعول بہ ہے، اور تکرم فعل اور انتا ضمیر اس میں پوشیدہ فاعل ہے، اور فعل فاعل دونوں ہی پر مفعول بہ کو مقدم کیا گیا ہے کیونکہ وہ اس میں شرط ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ مفعول بہ اس میں شرط ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں شرط کا مضاف ہو، او مضافن لاسم شرط، یا اس میں شرط کا مضاف ہو، جیسے ہدیہ من تتبع، ہدیہ من تتبع یتبع بنو کا، جس کی راہ پر تم چلو گے تمہاری اولاد اسی کی راہ پر چلے گی۔ اس مثال میں ہدیہ من یہ مفعول بہ ہے، یعنی ہدیہ مفعول بہ ہے جو خود اس میں شرط تو نہیں ہے لیکن اس میں شرط کی طرف مضاف ہے، اور آگے تتبع فعل اور فاعل ہیں، ان فعل اور فاعل دونوں ہی پر اس میں شرط کے مضاف کو جو کہ مفعول بہ ہے مقدم کیا گیا ہے۔ یہ ہوا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ الثانیۃ ان یکون اسم استفہام، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مفعول بہ اس میں استفہام ہو، کقولہ تعالی،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، تو تم اللہ کی کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ اور جیسے من اکرمتا، تو نے کس کی تعظیم کی، ان دونوں مثالوں میں ایا آیات اللہ اور من اکرمتا، ان دونوں مثالوں میں ایا آیت اللہ اور من یہ دونوں مفعول بہی ہیں، اور تنکرون اور اکرمتا یہ فعل فاعل ہیں، ان دونوں سے پہلے مفعول کو لایا گیا ہے۔ او مضافن لاسم استفہام، یا مفعول بہی اس میں استفہام کا مضاف ہو، یعنی خود تو اس میں استفہام نہ ہو لیکن اس میں استفہام کا مضاف ہو، جیسے کتابہ من اخذتا، تو نے کس کی کتاب لی۔ اس مثال میں کتابہ من یعنی کتاب جو کہ اس میں استفہام کی طرف مضاف ہے، مفعول بہی ہے، اور اخذتا فعل فاعل ہے، ان فعل فاعل دونوں پر مفعول بہی کو مقدم کیا گیا ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ الثالثۃ ان یکون کم او کعین الخبریتین، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مفعول بہی کم یا کعین ہو، کم یا کعین خبریہ ہوں، جیسے کم کتاب ملکتو، کتنی کتابوں کا میں مالک ہوا، اور جیسے کعین من علم حویتو، کتنا علم میں نے جمع کر لیا، او مضافن الی کمل خبریہ، یا کم خبریہ کی جانب مضاف ہو، یعنی مفعول بہی کم خبریہ کی جانب مضاف ہو، جیسے ذنبا کم مذنب غفرتو، کتنے گنہگاروں کے گناہ میں نے بخش دیے۔ ان تینوں مثالوں میں کم کعین یا کم خبریہ کا مضاف یہ سب کے سب مفعول بہی مقدم ہیں، جو فعل اور فاعل دونوں سے مقدم ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں سے یہ بتایا کہ ان تینوں مسائل میں، یعنی جبکہ مفعول بہی اس میں شرط ہو یا اس میں شرط کا مضاف ہو، یا اس میں استفہام ہو یا اس میں استفہام کا مضاف ہو، یا کم یا کعین ہو یا کم خبریہ کا مضاف ہو، ان تینوں مسئلوں میں مفعول بہی کو فعل اور فاعل دونوں پر مقدم کرنا واجب کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی کہ واجب کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پہلا مسئلہ جبکہ مفعول بہی اس میں شرط ہو، یا دوسرا مسئلہ جس میں مفعول بہی اس میں استفہام ہو، یا تیسرا مسئلہ جس میں مفعول بہی کم یا کعین ہو، ان تینوں مسائل میں اس میں شرط، اس میں استفہام اور کم، یہ سب ان سب کے لیے صدر کلام واجب ہے، یعنی ضروری ہے کہ یہ ابتدائی کلام میں ہو، ابتدائی کلام میں ہونا ان کلمات کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اس لیے یہ اگر مفعول بنتے ہیں تو ان کو فعل اور فاعل دونوں سے مقدم کرنا ضروری ہوگا۔ دیکھیں اما کعین، لیکن کعین فلا تضاف ولا یضاف الیہ، تو وہ نہ مضاف ہوتا ہے اور نہ مضاف الیہ۔ اب وجہ بتائی وانما وجب تقدیم المفعول بہ، اور بے شک مفعول بہ کو پہلے لانا واجب ہے، ان کانا واحد مما تقدمہ، گزرے ہوئے تین مسائل میں سے اگر کوئی مسئلہ ہو تو واجب ہے۔ کیوں؟ لأن هذه الادوات لها صدر الکلام وجوبا، کیونکہ ان تمام کلمات کے لیے صدر کلام واجب ہے، یعنی ابتدائی کلام میں ہونا ضروری ہے۔ فلا يجوز تاخیرها، تو ان کو مؤخر کرنا جائز نہیں۔ یہ تین مسائل ہو گئے جہاں مفعول بہ کو مقدم کرنا واجب ہے۔ چوتھا مسئلہ الرابع ان ينصبه جواب اما، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ مفعول بہ کو اما کے جواب نے نصب دیا ہو، اما کے جواب کی وجہ سے منصوب ہو، یعنی اس پر جو فتحہ آیا ہو، جو مفتوح ہو، جو منصوب ہو، وہ اما کے جواب کی وجہ سے۔ ولیس لجوابها منصوب مقدم غیرہ، اور جواب اما کے لیے اس سے پہلے کوئی اور منصوب نہ ہو، کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، رہا یتیم تو تم اسے نہ جھڑکو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، رہا یتیم تو تم اس پر ظلم نہ کرو، اور رہا مانگنے والا تو تم اسے نہ جھڑکو۔ ان میں دیکھیں اما الیتیم، الیتیمہ یہ مفعول بہ ہے
اور مقدم ہے۔ یہ منصوب ہے کس وجہ سے؟ ظاہر ہے ما قبل میں فعل فاعل نہیں ہے، تو اما الیتیمہ میں جو اما حرف شرط ہے اس کا جواب ہے فلا تقہر۔ اسی فلا تقہر جواب اما کی وجہ سے یتیمہ اور اما سائلہ میں سائلہ منصوب و مفتوح ہے۔ تو چوتھا مقام یہ ہے کہ اما کا جواب اما کے جواب کی وجہ سے منصوب یا مفتوح ہو تو اس کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب یہ واجب کیوں ہے اس کو بتایا۔ انما وجب تقدیمہ والحالۃ ہذہ، اس حالت میں مفعول بہ کو مقدم کرنا واجب ہے۔ لیکون فاصلا بین اما و جوابہا، تاکہ اما اور جواب اما کے درمیان فاصل ہو جائے، فصل پیدا کرنے والا ہو جائے۔ اس لیے کہ اما الیتیمہ فلا تقہر و اما السائلہ فلا تنہر میں اگر الیتیمہ کو تقہر کے بعد لایا جائے، سائل کو تنہر کے بعد لایا جائے اور کہا جائے فاما فلا تقہر الیتیم و اما فلا تنہر السائل، تو اس صورت میں اما اور جواب اما کے درمیان فرق نہیں ہوگا، فصل نہیں ہو پائے گا جو کلام میں قوی ہے۔ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ فَاصِلٌ غَيْرُهُ، لیکن اگر مفعول بہ کے علاوہ کوئی اور فاصل وہاں موجود ہو فلا یجب تقدیمہ، تو مفعول بہ کو مقدم کرنا واجب نہیں۔ جیسے اما الیوم، لیکن آج، ففعل ما بدا لکا، تو تو کر جو تجھے مناسب لگے۔ اس مثال میں اما الیوم، یوم یہ اس میں ظرف ہے یعنی مفعول فی ہے، مفعول فی موجود ہے فصل پیدا کرنے کے لیے اما اور جواب اما کے درمیان، اور ففعل ما بدا لکا میں ففعل فعل فاعل اور ما بدا لکا مفعول بہ ہے، تو مفعول بہ کو مقدم کرنا یہاں واجب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اما اور جواب اما کے درمیان فصل کرنے والا مفعول فی اس میں ظرف موجود ہے۔ آج کا سبق یہیں تک۔